تو جناب کل کوئی 3-3.5 گھنٹہ راستوں میں پھنسے رہنے کے بعد ہم خیریت سے اپنے منزل مقصود اپنے گھر کو پہنچ گئے، مگر بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ معلوم ہوا کہ یہ وجہ کیا تھی تو پتہ چلا کہ بھئی کسی مذہبی تنظیم کے کسی شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور گرفتار تو لاہور میں کیا تھا مگر پاکستان کے کئی شہر اس زد میں آ گئے، اور ہم کراچی کے رہنے والے تو ہمیشہ بچپن سے اس طرح کے جھمیلوں میں، اس طرح کی مصیبتوں میں اپنی زندگی کو گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ راستوں میں لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے بد اخلاقی، اور ہمارا جیسے مذہبی پیشہ ہو الٹا آنا، الٹی سمت آنا۔ روڈ سارا سیدھا بنا ہوا ہے مگر شاید ہم مارکنگ کو یا ہم جو ہے وہ ہولڈنگز کو نہیں پہچانتے یا نہیں جاننا چاہتے یا پڑھنا چاہتے، تو ہم جو ہے وہ الٹا آنا یا رانگ سائڈ پہ آنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور روڈوں پر اور گلیوں میں ہم بھی اسی وجہ سے پھنسے رہے کہ وہ راستہ تو ون وے تھا مگر لوگ اسے ون وے بنا نہیں رہے تھے۔ بہرحال ایک اچھی خبر، جب گھر پہنچے تو دل کو سکون ہوا۔ میری عمر تو کوئی 36 سال ہے مگر اس ملک کو بنے ہوئے کوئی 77-78 سال ہو چکے ہیں، اور زندگی میں پہلی بار اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سننے کو ملا کہ رؤیت ہلال کمیٹی کا چیئرمین خود اٹھ کر اس جگہ جائے گا جہاں سے اکثر و بیشتر چاند کے نکلنے کی جو ہے وہ نوید سنائی دیتی تھی، اور آج کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ پہنچ گئے پشاور، اور انہوں نے، اور جہاں پر جن کو سب سے پہلے چاند نظر آ جاتا تھا انہوں نے بھی جو ہے وہ چاند کو دیکھ لیا۔ اس ملک کی تاریخ میں پچھلے کوئی 40-50 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چاند پر اس بار جھگڑا نہیں ہوا، اور شکریہ عوام کا بھی، شکریہ سیاستدانوں کا بھی، اور شکریہ مذہبی جماعتوں کے لیڈران کا بھی، اور چاند دیکھنے والی کمیٹی کا بھی کہ اس نے ایک چاند پر 2 بار جھگڑے نہیں کیے، ورنہ تو جو ہے وہ پچھلے 50-60 سال میں ہم کئی مرتبہ اپنا رمضان اپنے اپنے مطابق، اپنی عیدیں اپنے اپنے مطابق مناتے آئے ہیں۔ تو جناب ماہ رمضان بھی شروع ہو گیا، اور وہ تمام چینلز اور وہ تمام لوگ معذرت کے ساتھ جن کا دھندا ہی رمضان میں چلتا ہے وہ بھی مارکیٹ میں آ گئے۔ رمضان ابھی تو آغاز ہوا نہیں تھا، 1 ہفتہ باقی تھا، اور لوگوں کے پروموز، ان کے نئے نئے پروگرام کے نئے نئے انداز، کوئی بیچ پر جا کر جو ہے وہ اپنا ویڈیو پرومو بناتا ہے، اپنے پروگرام کا پیغام دیتا ہے کہ یہ والا پروگرام ضرور دیکھیے گا سحری میں اور افطار میں، اور کوئی اپنے کاروبار جو رمضان میں وہ اپنا کاروبار چلاتے ہیں، دوسروں کا سامان بیچتے ہیں جھوٹ بول کر کہ بھئی آپ کو یہ گفٹ دیا جا رہا ہے، اور پھر وہ گفٹ کس طریقے سے لوگوں کو پہنچتا ہے اس کی بھی ہم میں سے بہت کم لوگوں کو سمجھ ہے، مگر جن کو آ جاتی ہے پھر وہ دوبارہ اس پروگرام میں جانے کی جو ہے وہ خواہش نہیں کرتے، کیونکہ ان کو جو چونا لگایا جا رہا ہوتا ہے یہ ان کو ان پروگرامز میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھئی آخرکار ان کے ساتھ ہوا کیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ این جی اوز کے نام پر اور نام نہاد ذاتی طور پر لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے نام پر جو رمضان کے مہینے میں دھندا کرتے ہیں، میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ برائے کرم صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی جیبوں کے لیے برائے کرم لوگوں سے اللہ، رسول، پیغمبر، قرآن کا نام لے کر ان سے چند پیسے نہ اینٹھیں۔ اور اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر صرف رمضان کا ہی مہینہ کیوں؟ غریبوں کی مدد کرنی ہے، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کو آپ کا سہارا چاہیے، آپ کو ایسا لگتا ہے تو برائے کرم مسلمانوں سے نکل کر ان قوموں کی طرف بھی دھیان دیں، ان مذہبی لوگوں کی طرف بھی دھیان دیں جو کہ غیر مسلم ہیں، ہمارے عیسائی بھائی بہن، ہمارے ہندو بھائی بہن، وہ بھی اسی پروردگار نے پیدا کیے ہیں، وہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے جس کو آپ اپنا پہلا پیغمبر یا ہم تمام اپنا پہلا پیغمبر اور پہلا انسان مانتے ہیں۔ باتیں تو اور بہت ہے کرنے کو، مگر کیا کروں، دل دکھتا ہے جب
ٹی وی کھولتے ہیں اور سیاست کے انوکھے کھیل دیکھتے ہیں۔ جھگڑا جس بات پہ کل شروع ہوا اور جس بات پہ کل ہنگامہ شروع ہوا، اس پہ ہنسی آئی جب گھر پہنچا اور سننے کو ملا کہ جس مذہبی تنظیم یا مذہبی جماعت کے XYZ لیڈر کو جب پکڑا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ روڈ پر اپنے کام سے کہیں جا رہے تھے اور کچھ لوگوں نے، یا کہنے کو حکومت کے فورسز نے انہیں دھر لیا آ کر، اور پھر جو ہے وہ انہیں اپنے ساتھ کسی نامعلوم مقام پر لے گئے، اور ان کے کئی چاہنے والے روڈوں پر نکل آئے، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ مذہب کے نام پر جو سلوک کیا وہ کہنے کو اور دیکھنے لائق نہیں تھا۔ کوئی غریب آدمی جو کہ مشکل سے 6 ماہ سال جمع کر کر ایک 40-50 ہزار کی موٹر سائیکل لیتا ہے، وہ موٹر سائیکلیں روڈوں پر جلا دی گئیں، توڑ دی گئیں۔ کوئی عام نوکری پیشہ یا کاروبار پیشہ شخص اپنی گاڑی خریدتا ہے 10-12 لاکھ 15 لاکھ کی، اس کے پاس گھر نہیں ہوتا مگر اس کے پاس اتنی جمع پونجی ہوتی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی گاڑی لے سکے، وہ بھی روڈوں پر جلتی ہوئی آج بھی اور کل بھی نظر آئی۔ اور یہ دیکھ کر اور یہ سن کر بڑا افسوس ہوا، حقیقتی طور پر بہت افسوس ہوا یہ سن کر اور دیکھ کر کہ اس کو جلانے والے، اس کو، ان لوگوں کو مارنے والے، لوگوں کو پتھر سے مارنے والے، لوگوں کو اینٹوں سے مارنے والے، ڈنڈوں سے مارنے والے، ان کی املاک کو توڑنے والے، دکانوں پر حملہ کرنے والے اور عام چلتے پھرتے شہریوں کو زد و کوب کرنے والے، لوٹ مار کرنے والے لوگ، وہ تمام کے تمام مذہبی تھے یا ان کا تعلق کسی مذہبی جماعت سے تھا۔ میرا ایک سوال ہے ان تمام مذہبی جماعتوں کے لیڈروں سے اور ان لوگوں سے، میرا یہ سوال ہے کہ کل آپ کے لیڈر کو پکڑا تو آپ کل کے کل ہی باہر نکل آئے اور حکومت کے خلاف، فورس کے خلاف احتجاج کرنے لگے۔ کبھی آپ نے 5 سال کی مریم، 10 سال کی عائشہ اور کسی حسنین کے لیے، جس کو کسی مسجد کے پیش امام یا کسی مولوی نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، یا کسی محلے کے شخص نے کسی چھوٹی معصوم عائشہ کے ساتھ، یا کسی ماموں نے یا کسی چچا نے اپنی بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی، یا پشاور کی ایک ادھیڑ عمر 55-56 سالہ ایک عورت کے ساتھ گھر میں گھس کر زیادتی کی گئی، اس کے خلاف آپ کب باہر نکلے ہیں؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے۔ آپ کسی کو جلاؤ گھیراؤ کر کے کیا ماریں گے؟ آپ تو خود مرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے بچپن سے سنا ہے، حقیقت کتنی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، مگر ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ شیطان کو پکڑ لیتا ہے۔ کل بھی شاید کچھ ایسا ہی ہوا۔ بہرحال شیطان اگر پکڑا گیا ہے تو پھر ملک میں چینی، آٹے اور تیل کے دام تو کم ہو جانے چاہیے، لوگوں کے لیے خوراک عام ہو جانی چاہیے، مگر کیا کرے ہمارے ملک پاکستان جو کہ بنا تو اسلام کے نام پر تھا اور رہتے بھی تقریباً یہاں پر مسلمان ہی ہیں، مگر اس مسلمان ملک کے اندر ایک یہودی، کہنے کو یہودی ملک کا مشروب کم داموں بک جاتا ہے اور سیل پر لگتا ہے، اور مسلمانوں کے کھائے جانے والی اور سنت پر عمل کی جانے والی کھجور کے دگنے تگنے دام لگائے جاتے ہیں مارکیٹوں میں۔ یہ ہمارا ملک پاکستان۔ میرا ان لوگوں سے سوال ہے جو کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو زد و کوب کرتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے مہنگائی کے لیے، کیا کبھی انہوں نے کسی کی عزت کے لیے، کیا کبھی انہوں نے کسی کی حرمت کے لیے یہ کام کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ ہاں، انہوں نے ہر بار یہ کام کیا ہے تو اپنی ہوس مٹانے کے لیے یہ کام کیا ہے کہ ان کو بھی حکومت میں یا کسی سیٹ پر کوئی درجہ مل جائے، ان کو بھی کسی روڈ کا یا کسی کاروبار کا کوئی حصہ مل جائے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنا کام چلا سکیں۔ ہمارے ملک پاکستان اور میری پیدائش کا شہر کراچی پچھلے 77-78 سالوں سے اس ایک شخص کو ڈھونڈ رہا ہے جو کہ میرے ملک کو صحیح راہ پر گامزن کر سکے۔
ہم مسلمان کہتے تو ہیں کہ صراط مستقیم پر چلنا چاہیے، اور صراط مستقیم وہ راہ ہے جو ہمارے پروردگار نے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائی، جہاں پر ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، اچھائی ہمیشہ جیتتی ہے۔ مگر اس صراط مستقیم پر چلتے چلتے پتہ نہیں کیوں لوگ کرسی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ بڑا ہی افسوس ہوا اپنے ملک کے وزیر اعظم کی اس بات کو سننا، اور اس سوال کے جواب میں جب ہمارے ملک کے اس وزیر اعظم جس کو میں نے خود بھی ووٹ دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ ملک میں امن، سلامتی، سکون اور عوام کی حکمرانی قائم کر سکے، جب ان کا یہ سوال پر کہنا تھا کہ عورتوں کے ساتھ عصمت دری ہو رہی ہے تو آپ کا ملک یا آپ کا قانون کیا کر رہا ہے، تو میرے ملک کے وزیر اعظم جس کو میں بھی چاہتا ہوں کہیں نہ کہیں، مگر اس نے جو جواب دیا وہ ظاہری طور پر، الفاظی طور پر، لفظی طور پر یہ کہہ دیا کہ دین میں جبر ہے، اور آپ نے دین کا تمام ملبہ عورتوں کے اوپر ڈال دیا۔ اگر عورت بے پردہ گھومے گی تو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ میرا وزیر اعظم صاحب سے سوال ہے کہ معذرت کے ساتھ خاتون اول آپ کی بیگم پردہ کرتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ملک کی ہر عورت پردہ کرے؟ اور کیا صرف پردے کا جو کانسیپٹ ہے قرآن مجید کے اندر وہ کیا صرف عورتوں کے لیے ہے؟ آپ نے شیروانی پہن رکھی ہے، آپ نے شلوار کرتا پہن رکھا ہے، آپ نے جینز ٹی شرٹ پہن رکھی ہے، آپ نے دوپٹہ سر پہ لیا ہے، آپ نے کاندھوں پر لیا ہے، آپ کے ٹخنوں سے اوپر آپ کی شلوار اور آپ کے پائنچے ہیں یا نہیں ہیں، اس سے نظروں کا کیا تعلق ہے؟ ہم نے بارہا انگریزی فلموں کے اندر اور انڈین فلموں کے اندر اور ان تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، ان تمام لوگوں کو جانتے ہیں جو باہر ملک جاتے ہیں، جو باہر ملک گھومتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باہر ملک میں آزادی ہے، کوئی کچھ بھی پہن کر نکل سکتا ہے۔ اور جن فلموں کی میں بات نہیں کر سکتا وہ تمام فلمیں لوگوں نے دیکھی ضرور ہوں گی کہ جہاں پر باہر ملکوں کے اندر بیچز پر، ان کے سی سائڈ ایریاز پر خواتین جس طرح سے گھومتی ہیں ان کا تو ہر سیکنڈ ریپ ہونا چاہیے۔ اگر یہ انسانی حوث سے تعلق رکھتا ہے تو ان کا تو ہر سیکنڈ ریپ ہونا چاہیے۔ وہاں پر بھی کسی عورت کو تھوڑی دیر دیکھ لینے کے بعد اگر اسے شک ہو جائے تو وہ کسی بھی مرد کو یا کسی بھی شخص کو وہ پولیس کے حوالے کر سکتی ہے کہ یہ مجھے سٹیئر کر رہا ہے، یہ مجھے گھور رہا ہے، میں اس کے خلاف جو ہے وہ پرچہ درج کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ کام کر سکتی ہے، اور وہ ملک ہم سے زیادہ آزاد ہے۔ مگر بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے ملک کے وزیر اعظم نے بآسانی عورت کو پھر ایک مرتبہ 1400 سال پہلے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ وزیر اعظم صاحب میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی بیگم پورا حجاب کرتی ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کی ہر عورت حجاب کرے۔ حجاب سے نیک نیتی کا، حجاب سے نظروں کے صاف ہونے کا اور حجاب سے پاکیزگی کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ پاکیزگی اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ نے کئی مرتبہ روڈوں پر خود اپنی آنکھوں سے، وزیر اعظم صاحب آپ نے نہیں تو یہ عوام جو سن رہے ہیں انہوں نے بھی کئی مرتبہ برقعوں میں، عبائے کے اندر، نقاب میں ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو روڈوں پر دیکھا ہوگا کہ وہ بھی اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتی ہے۔ اور یہ جو نام نہاد مسلمان اور مولوی جن کی باتیں سن کر بہت سارے لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، انہیں اپنی صفیں درست کرنا پڑیں گی، اور یہ جو چند لوگ جلاؤ گھیراؤ کر کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی آیتیں قرآن میں موجود ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد پھیلانے والے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ہم تمام کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل اصلاح کرنے والا ہے کون؟ آپ کے ملک کے حکمران، آپ کے ملک کی فوج، آپ کے ملک کی عدلیہ، آپ کے ملک کے ملا مولوی جو کہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ تمام لوگ
جو صرف اپنی سیاست، پیسہ، کرسی، عہدے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو کہ آپ کو تعلیم پہنچاتے ہیں؟ تعلیم بھی وہ تعلیم نہیں جو کہ بڑی بڑی یونیورسٹی میں دی جاتی ہے، تعلیم وہ تعلیم جو کہ آپ سے سچ بنواتی ہے، آپ کو اخلاق سکھاتی ہے، آپ سے چھوٹے بڑوں میں تمیز کرواتی ہے، اور آپ کو وہ سچا اچھا انسان بناتی ہے۔ انسان، مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، کچھ نہیں، انسان اس معلم، اس استاد کے پاس جا کر تعلیم حاصل کرے۔ میکسم گورکی، رشین رائٹر، اپنی کتاب مدر میں لکھتا ہے کہ میں ساری زندگی اس بات کی کشمکش میں رہا کہ آخر میرے باپ کا مذہب صحیح ہے یا میری ماں کا، کیونکہ میرا باپ کہتا ہے کہ خدا تو دوزخ میں ڈالتا ہے، خدا عذاب میں ڈالتا ہے، خدا آپ کو دوزخ کی آگ میں جلائے گا، اور خدا جو ہے وہ آپ سے ایک ایک چیز کا بدلہ لے گا۔ اور وہ اپنی کتاب میں آگے لکھتا ہے کہ جبکہ بچپن سے لے کر جوانی تک مجھے میری ماں نے سکھایا کہ اللہ تو مہربان ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، خدا کی ذات لوگوں پر رحم کرنے والی ہے۔ اور پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ جب میں اس شعور کو پہنچ گیا کہ میں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکوں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ در حقیقت میری ماں کا مذہب صحیح ہے، اور پھر میں نے اس پہ عمل شروع کیا۔ تو یہ وہ لوگ جو کہ آج دھرنا دے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ پہلے میرے ملک کو خراب کر چکے ہیں، برائے کرم اپنا بوریا بسترا باندھیں اور کہیں اور کو چلیں، کیونکہ جو غلط ہے سو غلط ہے، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو یا چاہے وہ کسی بھی نام پر ہو۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور پھر ایک بات کہتا چلو، شیطان کہیں باہر نہیں ہے، وہ آپ کے اندر ہے، تلاش کریں اسے اور بند کر دیں۔ صرف 30 روزے رکھنے سے اور بھوکا رہنے سے شیطان بند نہیں ہوتا۔ اپنی نفس پر قابو پا لیں، شیطان بند ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں پر قابو پا لیں، شیطان بند ہو جائے گا۔ اپنی گالی پر قابو پا لیں، شیطان بند ہو جائے گا۔ سگریٹ نوشی بند کر دیں، شیطان بند ہو جائے گا۔ شراب نوشی بند کر دیں، شیطان بند ہو جائے گا۔ جھوٹ بولنا بند کر دیں، کم ناپنا تولنا بند کر دیں، شیطان بند ہو جائے گا۔ برائے کرم شیطان کو بند کریں، عام انسان کو نہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔